السلام علیکم ناظرین، خبر کی اصل خبر کے ساتھ سمیر قریشی آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ اور بالآخر ایف آئی اے کو 20 سال کے بعد ہوش آ گیا اور خواب غفلت سے جاگ کر اس نے 20 سال کے بعد ایڈوائزری جاری کر دی۔ پچھلے 2 سالوں کے دوران انسانی اسمگلرز کے نیٹ ورک کو تو توڑا نہ جا سکا، البتہ 2 سالوں کے دوران 300 سے زائد پاکستانی جو کشتیوں میں سوار تھے یونان کے پاس حادثے کا شکار ہو گئے، جس کے بعد وزیر اعظم پاکستان میاں محمد نواز شریف نے ڈی جی ایف آئی اے احمد اسحاق جہانگیر سے باز پرس بھی کی تھی اور کئی ایکشنز بھی کیے گئے، جن میں 38 کے قریب جو ہے وہ اہلکاروں کو، افسران کو ملازمت سے برطرف بھی کیا گیا۔ اور اب جو ہے ایف آئی اے ہیڈ کوارٹرز کی جانب سے ایڈوائزری جاری کر دی گئی ہے اور اس میں 15 ممالک اور پاکستان کے 9 شہروں اور 2 ایئر لائنز پر کڑی نگرانی کی ہدایت بھی کی گئی ہے۔ تمام ڈپٹی ڈائریکٹرز جو امیگریشن کے ہیں ان کو مراسلے بھی بھیج دیے گئے ہیں اور کہا گیا ہے کہ جو ہے فلائی دبئی اور ایتھوپین ایئر لائن جو ہے اس کی سخت نگرانی کی جائے، خصوصاً جو جوان العمر مسافر جو ہے اس سے جاتے ہیں ان کی بھی تمام جو ہے مسافروں کی سخت چیکنگ کی جائے۔ ممالک کے نام بھی دیے گئے ہیں جس میں آذربائیجان، ایتھوپیا، سینیگال، کینیا، روس، سعودی عرب اور مصر کے مسافروں کی چھان بین کے احکامات جاری کیے گئے ہیں۔ اس میں لیبیا، ایران، موریتانیہ، عراق، ترکی، قطر، کویت اور کرغستان کے مسافروں کی بھی پروفائلنگ کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ 15 ممالک کو پاکستانیوں نے یورپ انسانی اسمگلنگ کے ٹرانزٹ کے طور پر استعمال کیا۔ یہ جو ایڈوائزری میں تجزیہ کیا گیا ہے یہ جولائی سے دسمبر تک آئی بی ایم ایس کے ڈیٹا بیس کے تجربے کی بنیاد پر کیا ہے۔ 15 ملکوں کے وزٹ پہ جو جانے والے مسافر تھے ان کا بھی ریکارڈ تمام نکالا گیا اور ان کی نقل و حرکت کا جائزہ لینے کے بعد یہ ایڈوائزری جو ہے جاری کی گئی، جو کہ مختلف ٹورسٹ ویزا، وزٹ ویزا یا تعلیمی ویزا کے اوپر یا مذہبی ویزا کے اوپر جو گئے تھے۔ اب اس میں تمام چیزیں یہ آتی ہیں کہ منڈی بہاؤدین، گجرات، سیالکوٹ، گوجرانوالا کے مسافروں کی اب کڑی نگرانی کی ہدایت کی گئی ہے اور جہلم، ٹوبا ٹیک سنگھ، حافظ آباد اور شیخو پورہ کے مسافروں کی پروفائلنگ کے لیے بہتر اقدامات کرنے کے لیے حکم جاری کیا گیا ہے۔ وزٹ ویزوں پر جو ہے وہ خصوصی توجہ دینے کے احکامات جاری کیے گئے ہیں کہ جو وزٹ ویزا پہ جا رہے ہیں ان کی ہوٹل بکنگ چیک کی جائے، ان کی جو کرنسی ہے جو وہ لے کے جا رہے ہیں ان کی مالیت چیک کی جائے، ویزا کو پراپر طریقے سے چیک کیا جائے اور خصوصی طور پر ان کی تمام دستاویزات کی چھان بین کے احکامات دیے گئے ہیں۔ مشکوک مسافروں کے لیے کہا گیا ہے کہ ان سے انٹرویو کریں اور ان سے سفری مقاصد پوچھیں اور مالی انتظامات کا بھی جائزہ لیں، اور کوئی بھی مشکوک چیز نظر آئے تو ان مسافروں کا تفصیلی ریکارڈ رکھیں اور بے قاعدگی نظر آئے تو فوری طور پر ہیڈ کوارٹرز کو اطلاع دیں۔ یہ ایڈوائزری جاری کر دی گئی۔ یہ ایڈوائزری اب جاری کی گئی، اس سے قبل جو کوئٹہ کے امیگریشن کے ڈپٹی ڈائریکٹر تھے انہوں نے خط لکھا تھا کہ مصر جو ہے وہ کوئٹہ ایئرپورٹ سے جو ہے مصر جانے والے 200 مسافر جو ہیں وہ مشتبہ تھے، وہ آخر جا کیوں رہے ہیں مصر، اور ان کا خط لکھنا یہ ہوا کہ انسانی اسمگلروں کا اتنا نیٹ ورک مضبوط تھا کہ ان کو عہدے سے ہٹا کر اے ایم ایل کوئٹہ ٹرانسفر کروا دیا گیا اور ان کی جگہ دوسرا افسر تعینات کر دیا گیا۔ یہ بات کوئی ڈھکی چھپی نہیں ہے، کراچی سے، لاہور سے، کوئٹہ سے مسلسل لوگ جا رہے ہیں، لیکن بات یہ ہے کہ ان کی تمام دستاویزات پوری ہوتی ہیں، پھر وہاں سے وہ ڈنکی کے لیے نکلتے ہیں تو دستاویزات پوری ایف آئی اے بھی نہیں روک سکتی، لیکن جہاں شبہ ہوتا ہے وہاں تو ایف آئی اے ہاتھ ڈال دیتی ہے۔
تمام FIA کے افسران کو بھی مبینہ طور پر پتہ ہوتا ہے کہ یہ جا کیوں رہے ہیں، کیونکہ انسانی اسمگلرز جو ہیں مبینہ طور پر FIA افسران کے رابطے میں رہتے ہیں اور انہیں معلوم بھی ہوتا ہے، اسی لیے فٹافٹ کلیئر کر کے انہیں جانے دیا جاتا ہے۔ اب یہ ایڈوائزری جاری ہوئی ہے اور اب دیکھنا یہ ہے کہ انسانی اسمگلرز کے خلاف FIA کتنا گھیرا تنگ کرتی ہے اور ان کا نیٹ ورک کتنا توڑ سکتی ہے اور انسانی اسمگلنگ کو کس حد تک روکا جائے گا۔ اس ضمن میں ہم مزید بھی انکشافات آپ کے سامنے کرتے رہیں گے۔ اپنے ہوسٹ سمیر قریشی کو اجازت دیجیے۔ اللہ نگہبان۔ Z110 نیوز، خبر کی اصل خبر۔